سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے 6 ارب روپے کمائے اور اس کا ثبوت بھی ہے ان کے پاس، تحریری ثبوت بھی ہے، یہ شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے عمران خان کے نام سے جو ٹائمز میں ایک جمہوریت کی بحالی پر آرٹیکل شائع کیا گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ یہ بھی بات کریں گے کچھ دن پہلے جو ٹرمپ کے حوالے سے ٹرمپ نے جو گفتگو کی وائٹ ہاؤس میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ظاہر وہاں سے تو امیدیں تھیں عمران خان صاحب کو کہ کچھ نہ کچھ شاید ملے گا، کچھ نہ کچھ شاید بہتری نظر آئے گی، بٹ ابھی تک تو پاکستان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی ٹرمپ نے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے وقت کا شکریہ۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں شیر افضل مروت پہ۔ شیر افضل مروت جب سے نکالے گئے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو سامنے آ ہی رہا ہے، تو اب ایک اور شوشہ انہوں نے نیا چھوڑ دیا ہے، اور سچائی اس میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے وہ تو چلیں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں انہوں نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے 6 ارب روپے کمائے ہیں اور اس کا تحریری ثبوت بھی موجود ہے ان کے پاس، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا کام تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ثبوت ہو ہاں تو ہم کہیں کہ ایسا ہے۔ جہاں تک موصوف کی بات ہے عمران ریاض کی، تو ان کے قصے بہت مشہور ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ چکوال کے قریب کوئی غیر قانونی طور پر تیتروں کا شکار کرنے کا ایک ان کی تصویر اور ویڈیو سامنے آئی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو تیتر وہ ہیں جو کہ فریج میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ دیکھیں کہ یہ گیلے ہیں، جہاں سے ان پہ نام پڑا گیلا تیتر کا، وہ اسی پہ ہوا تھا۔ یہ بات بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ جو پچھلا جو دور اقتدار تھا خان صاحب کا، اس میں یہ کافی ان کے ساتھ گڈی تھے، اور انہوں نے بہت سارے فوائد، کوئی ٹھیکے، کوئی مختلف چیزیں انہوں نے فوائد حاصل کیے۔ یہ باتیں میڈیا میں آتی رہی ہیں۔ بالکل۔ اب شیر افضل مروت کیونکہ گھر کے بھیدی ہیں، اور گھر کے بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھاٹے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے پاس ثبوت ہوں، تو جب یہ ثبوت سامنے لے آئیں گے تو ہم ان پر بات کریں گے۔ لیکن یہی مروت صاحب یہ بھی کہتے رہے کہ انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں گنڈاپور، ان سے بھی بہت سارے فوائد لیے ہیں، بالکل، معدنیات کے ٹھیکے اور بہت ساری چیزیں، اور یہ بات وہ کرتے رہے ہیں۔ خود گنڈاپور نے کہا ہے، گنڈاپور کی جو بہت ساری جو لیک جو آڈیو آئی تھی جس میں گالم گلوچ بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے کہا ہے کہ جی یہ انہوں نے مجھ سے فوائد لی ہیں۔ یہ بات کہ یہ انہوں نے اپنے ویلاگس وغیرہ یہ شروع نہیں کیے تھے، اس سے بھی پہلے ان کی کوٹھیاں اور ان کے عمران ریاض کی بات کریں، عمران ریاض کی، اور جی وہ جب ارشد شریف کے تعزیت کے لیے آئے تو یہ موجود ہے ویڈیو مختلف لوگوں کی اور بیانات کہ جی وہ انہوں نے ایک طرح سے اس تعزیتی ریفرنس پہ ایک طرح سے قبضہ کر لیا، اپنے بہت سارے گارڈز آگے پیچھے ڈالے شالے۔ تو یہ کوئی عام قسم کے صحافی تو عمران ریاض ہے نہیں، تو یہ ممکن ہے کہ جو گنڈاپور صاحب نے جو کہا اور جو شیر افضل مروت نے کہا ہو اس میں کوئی حقیقت ہو، لیکن وہ جب 6 ارب یا 7 ارب جو بھی انہوں نے فوائد حاصل کیے، وہ جب دستاویزات سامنے آئیں گی یا ثبوت سامنے آئیں گے تو وہ خود بولیں گے۔ ہاں، اوتھینٹسٹی تو اسی وقت پتہ لگے گی، کیونکہ ابھی تو آبویسلی انہوں نے صرف ایک بات ہی کی ہے، اور انہوں نے بات کرتے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں آگے زیادہ بات نہ ہی کروں اس بارے میں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اب مطلب یہ بھی وہ اپنے ایک انٹرویو میں اصل میں انہوں نے یہ ساری بات کی ہے، تو اس انٹرویو کے اندر بار بار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ بات نہ کروں اس بارے میں تو بہتر ہے، زیادہ بات نہ کروں اس بارے میں تو بہتر ہے۔ میرے خیال میں وہ خود بھی مزے لے رہے ہیں، وہ یہ ہر دفعہ کہتے ہیں ویسے، اور میرے خیال میں وہ آسان قسطوں میں
وہ ان سب کا ریکارڈ لگا رہے ہیں. ویسے بھی آج کل پی ٹی آئی میں جو خبر ہے وہ اندرونی اختلافات کی ہے. انقلاب وغیرہ تو ملتوی ہو گیا ہے اور اب خان صاحب جو ہے وہ مضامین اور دوسرے اس طرح کی چیزوں میں اور جو یا ٹرمپ مدد بھیج وہ اس طرف ان کی نگاہیں زیادہ ہیں. تو یہاں ملک کے اندر تو کوئی تحریک ہے نہیں. جو پچھلی جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا جو اسلام آباد میں ہوا, بلکہ مولانا نے ان کو جھنڈی دکھا دی, بلکہ کامران مرتضیٰ جو ہے انہوں نے جو ٹویٹس وغیرہ کی وہ بھی خاصے ان کے خلاف ہیں. تو ابھی وہ اپنے جو اختلافات ہیں اور جو اندر کے جو تضادات ہیں ان سے ان کا سامنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ عمران خان کی طرف سے جو ہم لوگوں کو نظر آیا ہے ایک نیا آرٹیکل ٹائمز میں لکھا گیا ہے, سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہوگا, اور اگر لکھا بھی ہوگا تو وہ کیا سوچ کے لکھا ہے؟ یہ تو کیونکہ جیل کا عملہ تو تصدیق نہیں کر رہا مطلب اس چیز کی. یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے کوئی لکھنے پڑھنے کا ان کا کوئی زیادہ شغف کبھی بھی نہیں تھا. اور اچانک سے شروع ہو گیا. ویسے یہ جو کچھ شروع ہوا ہے وہ میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے وکلا آتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کر کے جو ہے میرے نام سے آپ چھاپ دیں. ٹھیک ہے. تو اب باہر جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی سٹیٹس تو ہے خان صاحب کا, اور اب وہ جیل میں بھی ہے تو وہ چھاپ دیتے ہیں. اس سے پہلے پچھلے سال جنوری میں دا اکانومسٹ کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل جو ہے وہ بھجوایا تھا. اب ان کے بہت سارے گوسٹ رائٹرس ہیں, وہ چاہے رؤف حسن ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں یا جو وہاں لندن میں بیٹھے ہیں وہ ہوں. ٹویٹس ان کی تو جبران الیاس جو ہے اس کو مینیج کرتے ہیں امریکہ سے. لیکن کیونکہ خان صاحب اس کی ملکیت لیتے ہیں, اونرشپ لیتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے, تو وہ آرٹیکل جو ابھی جو ٹائم میں چھپا ہے وہ تو خود تضادات کا مجموعہ ہے. مثال کے طور پر وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک آمرانہ دور سے گزر رہا ہے. بھئی آمرانہ دور سے گزر رہا ہے تو پھر پارلیمنٹ کیوں موجود ہے, اور پارلیمنٹ موجود ہے تو اس میں آپ کے لوگ کیوں موجود ہیں؟ وہ اہم عہدوں پر موجود ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, کمیٹیوں کے سربراہان ہیں, ان کی پرکس پریولیجز روکڑا وہ ان کو ادھر سے آ رہا ہے. ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, تو آمرانہ دور میں ایسے ہوتا ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جی میں تو جمہوریت کا چیمپئن ہوں اور میں نے جمہوریت کے لیے اور سویلین بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے, اور جو مجھ پہ کیسز ہیں وہ سیاسی کیسز ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ جو کہ کوئی 240 ملین ڈالرز یا کوئی 6-7 ارب روپے جو ہے وہ بنتے ہیں. اس کی امبیزلمنٹ کا ایک کیس ہے جو کہ سال بھر چلا, جس میں آپ نے خود کہا کہ جی میں مطمئن ہوں جب چل رہا تھا کیس. اب سزا ہو گئی ہے تو یہ سیاسی کیس کیسے ہو گیا؟ پھر یہ ہے کہ یہ بھی جو آپ کو سزا بھگت رہے ہیں 14 سال کی, خود اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے جو فورم ہیں ابھی تک موجود ہیں. ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے, سپریم کورٹ کا فورم موجود ہے, اور بھی آپ کے خلاف سنگین مقدمات ہیں. 9 مئی کا ہے, 9 مئی کا ہے, 26 نومبر کا ہے, اور بھی اس طرح کے کافی کیسز ہیں. تو بجائے آپ ان کیسز کا سامنا کرنے کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی کیسز ہیں, اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہ ہمیشہ کوئی ساری عمر کوئی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. آپ کی جماعت بنی 1996 میں, تو وہ اس وقت بنی کن کے ساتھ مل کر آپ نے بنائی؟ جنرل حمید گل اس کے پیچھے تھے, ISI کے جو سابق سربراہ ہیں. آپ کے جو کوچ رہے ہیں ان میں جنرل مجیب الرحمان تھے, ضیاء الحق کے جو سیکٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ تھی. پھر آپ آگے چلے تو 1999 میں 12 اکتوبر کو جب پرویز مشرف نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا تو اس کی حمایت کرنے والے سب سے پہلے آپ تھے. جب انہوں نے ایک فراڈ ریفرنڈم کروایا سن 2000 میں,
تو اس کے چیف پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ خان صاحب خود تھے. پھر جو 9/11 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو اس کا دفاع آپ نے خود کیا کہ پرویز مشرف صاحب نے جو امریکہ کا ساتھ دیا یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا. بعد میں جب 2002 کے الیکشن میں آپ نے ان سے 100 سیٹیں مانگی اور کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو اور پرویز مشرف نے نہیں بنایا تو آپ ان کے خلاف ہو گئے. اسی طرح سے آپ فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں 2013 کے انتخابات. 2013 کے انتخابات ہوئے مئی 2013 میں. 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ طاہر القادری کو لے کر اسلام آباد پہ آپ نے آ کے چڑھائی کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر 126 دن کا دھرنا دیا. آپ نے اسلام آباد میں تفرقہ پھیلایا, شاہراہ دستور پہ قبضہ کیا, سپریم کورٹ کی دیواروں پہ گندی شلواریں ٹانگی, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ کیا, پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پی ٹی وی کے ٹرانسمیشن. آپ نے کہا جی بالکل, یہ بات سامنے آ چکی ہے, بہت سارے اس کے دستاویزات ثبوت موجود ہیں. بلکہ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر اس وقت تھا تو ابھی بھی ہوگا پھر تو رہا ہے. ابھی اگر کوئی ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو, جس کے نتیجے میں آپ کی پارٹی کی ایک حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں. آپ کے لوگ سینٹ میں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, قائد حزب اختلاف ہیں, پرکس پرویلیجز انجوائے کر رہے ہیں. اور اگر کہیں کوئی بے قاعدگی ہے تو اس کے لیے ٹریبیونلز موجود ہیں, ہائی کورٹ موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے. ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے جس طرح کا الزام لگا رہے ہیں. تو اب ان کی جو امیدیں ہیں وہ تو اسی سے ہیں جس پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے. اب امریکہ ہماری حکومت دوبارہ بہتر کرے, دوبارہ ہمیں جیل سے نکالے. اس لیے آپ نے یہ جو مضمون ہے ٹائم میگزین کا, اس میں انہوں نے بہت تعریفیں کی ہیں صدر ٹرمپ کی کہ جی آپ نے تاریخ کی بڑی کم بیک کی ہے اور فلاں کیا ہے اور آپ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے کریں. اب ٹرمپ صاحب کے پلیٹ پہ تو اور مسائل ہیں, ان کے ذمہ تو زیلنسکی پڑا ہوا ہے اور جی یورپ پڑا ہوا ہے, اور ان کے جو ذہن ہے اس پہ تو افغانستان ہے, اور افغانستان سے جو دہشت گردی ساری دنیا میں جا رہی ہے وہ اس کے حوالے سے ہے. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ابھی 2-3 دن پہلے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو کی, اس نے کہا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک بے ہنگم طریقے سے امریکی فوجیں نکالی اور سارا ہتھیار اور ساری گاڑیاں طالبان کو دے کر آ گئے, ان جرنیلوں کو مجھے فائر کرنا چاہیے. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ٹرمپ کا یہ اشارہ؟ پھر وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے زمانے میں وہ وڈرال ہوا, یعنی ان کو اپنی پڑی ہے, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن اس نے یہ کہا کہ ہمیں باگرام جو ہوائی اڈا ہے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, وہ ہم نے بڑی مشکل سے بنایا اور وہ چینیوں نے قبضہ کر لیا ہے, وہ ان کے قبضے میں نہیں ہونا چاہیے. اور جو ہتھیار اور گاڑیاں جو ہم چھوڑ آئے ہیں وہ ہمیں طالبان کو پیسے دے کر ہمیں وہ ان سے واپس لینی چاہیے. تو ان کے ذہن میں تو وہ ہے, وہ اپنا خود ہی چل رہا ہے. ہاں, یہاں جو ہے وہ ابھی تک ان کی خواہش جو ہے وہ برقرار ہے. 1-2 کانگریس مین ہیں جو ولسن وغیرہ, جن کے لیے بھی ان کی جو لابنگ فرمز ہیں وہ پیسے ویسے دے کر کسی طرح سے ان سے وہ ٹویٹ کرواتی ہیں. لیکن ابھی تک جو امریکہ سے جو ان کی امیدیں تھیں وہ ان کی بر نہیں آئیں, نہ اس کا کوئی امکان ہے. لیکن سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو بھی ان کی لابنگ ہے, جو بھی ہے پی ٹی آئی کی ادھر, اور وہ ٹویٹس کرواتے ہیں, تو ان ٹویٹس کا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کو اور ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہوگا؟ آبویسلی پتا ہوتا ہوگا نا جی, کیونکہ کہیں نہ کہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ تو اس پر بات کرے گی نا جو ان کے نظر میں اہم ہوگا. وہ اس طرح کی ٹویٹیں جو ہے وہ ان کے لیے اہم نہیں ہے. اس وقت ان کے لیے اہم جو ہے یوکرین ہے, یورپ ہے, روس ہے, چین کے ساتھ جو ٹیرف وار ہے وہ ہے, ان کے نزدیک مشرق وسطیٰ ہے, غزہ ہے. یہ ان کے سامنے, یہ ہم پہلے بھی کہتے رہے, آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں
کہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور امریکی انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے فی الحال. ان کا پاکستان میں اگر کوئی دلچسپی ہوگی تو اپنے مفادات کے حوالے سے ہوگی، چین کے حوالے سے ہوگی، ان کی افغانستان کے حوالے سے ہوگی، دہشت گردی کے حوالے سے ہوگی. جہاں اس میں پاکستان کی کوئی مدد کی ضرورت ہو یا پاکستان سے کوئی ٹکرا ہو تو پھر وہ بات کریں گے. خان صاحب اسپیسیفکلی بات نہیں کریں گے. جی بالکل بھی نہیں، ابھی تک تو نہیں کی، لیکن آگے کا پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں، شاید ہو بھی جائے. چلیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.